غامدی صاحب کی فکر میں یا ان کے انداز بیان میں اس طرح بدتمیزی یا اگریسو ٹون نہیں ہے، لیکن غامدی صاحب سے جڑے ہوئے کچھ ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر بھی، یوٹیوب پر بھی، فیس بک پر بھی، جو بظاہر غامدی صاحب کے شاگرد بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح مکتب فراہی سے بھی جڑے ہوئے ہیں. ان کی تحاریروں میں ایسے کچھ الفاظ سیدنا علی کے بارے میں سننے کو ملے، پڑھنے کو ملے، جو انتہائی نازیبا تھے. تو وہ غامدی صاحب کے ان کلپس کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ استاذ نے کہہ دیا کہ وہ سیاسی غلبہ قائم نہیں کر سکے، استاذ نے کہہ دیا کہ وہ علم میں بڑے اعلیٰ تھے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان جو ہیں وہ سیاسی طور پہ بڑے آگے تھے. تو اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ استاذ میں تو وہ چیز نہیں ہے، لیکن حضرت علی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد انداز بدتمیزی کہ بالکل ہی ان کو زمین پہ گرا دیا جائے، اس کی آپ نفی کریں گے؟ دیکھیے، ہماری قوم کے اندر اخلاقی تربیت اور کس طریقے سے اپنی بات پیش کرنی ہے، اس کا بڑا فقدان اور انحطاط ہے. اور جو آپ کو لوگوں کے اندر رد عمل کی نفسیات نظر آتی ہے، جو آپ کو ایک طرح کی غیر شائستگی نظر آتی ہے، یہ پوری پاکستانی قوم اور ملت کا مشترک اثاثہ ہے. یعنی اس میں کوئی ایک طبقہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ بات کریں. غامدی صاحب جو ہیں، انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، کوئی جماعت نہیں بنائی، کوئی مسلک نہیں بنائی، کوئی بیعت کا سلسلہ نہیں ہے جس کے بعد وہ اپنے متاثرین اور ماننے والوں کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کریں اور پھر ان کو خلافت کے شرف سے امتیاز فرما کے معاشرے میں لانچ کر دیں. وہ ایک طالب علم مزاج آدمی ہیں. ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے اپنی علمی فکری آراء دے دیتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ کا پاکستانی سماج ہے. اس سماج کے اندر بدتمیز لوگ بھی ہیں، بےہودگی پہ اترنے والے لوگ بھی ہیں، دشنام ترازی کرنے والے لوگ بھی ہیں. اسی سماج کے اندر سنجیدہ طالب علم بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو خوبصورت انداز سے گفتگو کرتے ہیں، شائستگی سے بات کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کو فیس بک کے اوپر نظر آتا ہے نا بسا اوقات غامدی صاحب کا نام لے کر، تو غامدی صاحب کا نام لے کر کچھ بدتمیز لوگ بھی ان سے متاثر ہو گئے. اس طرح سے بہت سارے آپ کو عطائی ڈاکٹر نظر آتے ہیں نا پاکستان کے اندر. تو کیا کبھی آپ نے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے پاس جا کر کہا کہ جی آپ لوگ کیا ڈاکٹر پروڈیوس کر رہے ہیں، لیکن یہ تو سڑکوں پہ بیٹھ کے لوگوں کے دانت نکال رہے ہوتے ہیں. نہیں، معاشرے نے کچھ گندگی پیدا کر دی، وہ اب گندگی جو ہے وہ ہر جگہ پر جائے گی. تو اس کچھ لوگ ہمارے سماج کے اندر جو ہر ایک کے مخاطب ہیں، آپ کو علماء پہ مل جائیں گے. بڑا اچھا جملہ ہے کسی عالم کا کہ کسی طالب علم نے مسجد میں چوری کی، تو کسی صاحب نے تبصرہ کر کے کہا کہ بھائی یہ تو مولوی لوگ تو چور ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چور بھی مولوی بن جاتا ہے. تو اصل میں یہ کچھ ناشائستہ لوگ ہیں جنہوں نے روپ دھار لیا ہے کسی سے متاثر ہونے کا. ورنہ کبھی آپ یہ دیکھیں کہ غامدی صاحب نے اپنی گفتگو میں، اپنے خطبات میں، اپنے لیکچرز میں لوگوں کو یہ کہا ہو کہ جو میری بات نہ سنے اس کی ایسی کی تیسی کر دو، یا اس کی دشنام ترازی کر دو، اس کو گھر تک پہنچا کر آؤ. کبھی اس کی دعوت دی ہو، کبھی ان لوگوں کو فروغ دیا ہو. مثال کے طور پہ ہمارے اداروں میں، اداروں کے بارے میں بھی بات ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی افراد لے کے چل رہے ہوتے ہیں. غامدی صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بلند ہے کہ وہ کہیں پہ ادارے قائم کرے، اس کی ہیرارکی بنائے، وہاں کو بیوروکریسی کو وہ اپنا علمی فکری کام کرتے ہیں. لوگ متاثر ہوتے ہیں، سماج کے اندر لوگ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کے فکر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. آپ کریں اپنی خدمت. اب اس خدمت میں وہ کس حد تک پورے اترتے ہیں، ان کا اپنا شخصی کردار کیا ہے، یہ کام کرنے ہم بیٹھ جائیں تو ہم علمی فکری کام ہی نہیں کر سکتے. یا ہم فیس بک کے اوپر ہر ایک کے پیچھے جو ہے وہ عصا لے کر بھاگیں کہ بھائی تم نے ہماری رائے. یہ آزادی افکار کی دنیا ہے، لوگ اٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. تو علماء کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے ہے کہ کوئی شخص غامدی صاحب کا نام لے کر اگر دشنام ترازی کر رہا ہے تو وہ بدتمیز آدمی سماج نے پیدا کیا ہے، وہ غامدی صاحب نے نہیں پیدا کیا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ متاثرین المورد اس طرح کے ہوتے ہیں. نہیں، ہمارا سماج اس طرح کا ہے جس میں سے بعض لوگ المورد سے بھی متاثر ہوتے ہیں. تو اس فرق کو پیش نظر رکھیں. باقی جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، میں ان کو یہی اپنے بھائی کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے نصیحت کر سکتا ہوں کہ اگر آپ ہمارا نام لے کر یہ کام کرتے ہیں تو اس پر فکر کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ جو لوگ ہمارے صحیح افکار سے واقف ہیں وہ خود لوگ ان کو جواب دے دیں گے. لیکن ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا. علم اور فکر کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ایک خاص نوعیت کی سنجیدگی کا تقاضا کرتے ہیں، اور وہ خاص سطح کے علمی لوگوں کے درمیان زیر بحث آنے چاہیے. ہر علمی فکری بحث عوام کی بحث نہیں ہوتی. ہمارے جو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عام لوگوں کو ان ابحاث میں الجھا دیا ہے جو ان کے دائرہ عمل، دائرہ فکر کے بحث ہی نہیں ہے، اور ہم عام گفتگوؤں میں بھی ان چیزوں کو زیر بحث لاتے ہیں. دیکھیں، مسلک ہو، نقطہ نظر ہو، آپ کے کسی بزرگ کی رائے ہو، وہ آپ کے لیے قابل ترجیح ہے.
لیکن میری اور آپ کی جو بنیادی شناخت ہے وہ اسلام کی ہے. مسلک کی تبلیغ نہیں ہوتی، تبلیغ اسلام کی ہوتی ہے. صحیح. تبلیغ، تشریح، توضیح، دعوت یہ ہم دین کی دیں گے. باقی افکار میں بھی اپنا سکتا ہوں، آپ بھی اپنا سکتے ہیں. آپ صاحب علم ہیں، میرے افکار کی غلطی واضح کر دیں. تو عام لوگوں کو کبھی اس طرح کی بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے. کوئی رائے ان کو اچھی لگتی ہے وہ اس کا فروغ چاہتے ہیں، اس کو بھیج دیں. ان کو کوئی آگے سے رد کرتا ہے تو کہیے کہ جی یہ رد ہم اپنے اہل علم تک پہنچا دیتے ہیں، وہ پھر ایک خاص علمی سطح پر اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں. تو لوگوں کو یہ فرق بھی محفوظ رکھنا چاہیے. المعارض کے اسکالرز ہوں یا غامدی صاحب کے تلامذہ، اور تلامذہ کی بھی کوئی ذمہ داری غامدی صاحب پہ نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ احادیث کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر نہیں ہے، اس کو نقل کرنے والے صحابہ کرام ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی عدالت کے اوپر گواہیاں دی ہیں، جب اس کی ذمہ داری ہم رسول اللہ پہ نہیں ڈالتے آگے صحابہ کرام موجود ہیں، تو یہ ہمہ شمہ اور بعد کے علماء کے متاثرین کی کسی اقوال کی ذمہ داری اس عالم پہ کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟